سادیا کہنیاں نے صدقے تے قربان جاواں آئے نی آمنا جے اجازت دے میں تے سونے لے جاواں اپنے وطن دے آئے حضرت جناب آمنہ پاک نے کیا حلیمہ میری گل سونا آئے میرے سونے دا والد کوئی نہیں عبداللہ پاک دا وصال ہو گیا ہے ادھا دادا بڑھڑاوے دو گلہ میرے نل کر لے ایک تے میرے سونے دی خدمت بھی کرنی آ دوجی گلے جلتی میرے نل واپس ملان واسطے بھی لے آنا بھی دادا بڑھڑے آن جار دے قابل نہیں اگلی گلے میں غم نہ کری فکر نہ کری دل وچ نہ سوچی کہ جڑا بچہ لے کے جا رہی ہاں ادھا والد کوئی نہیں پتہ نہیں میری خدمت کتنی ہوئے گی کتنی نہیں فرمایا غم نہ کری میں امیراں کولوں ود کے تیری خدمت کران گی اے حلیمہ میرے چاند جب تو اٹھا رہی ہے نا اس کو لے جا رہی ہے تو تو کسر نہ چھوڑی باقی تکی یہ تیرے گھر وچ رنگ لا دے گا آئے آئے لہراں تے پیراں ہو جان گیاں میں بھی غریبنی اس نظریے نل مکی آئیاں لیکن افسوس کوئی بچہ نہیں پیا ملدا سرکار دے دادا جی کندن میں کیا بی بی بچہ تے ہے پر ہے یتیمی ادا والد کوئی نہیں میں ادا دادا ماں پر ساری گل میری نہیں آنا تینو دی ماں دے بوہے تے لے چلنا ماں تیری گل کرنے ہو سکتے تیری گل بن جائے چل میرے نال سرکار دے دادا جی حضرت حلیمہ سعدیہ نو بیت اللہ چو لے کے سیدہ آمنہ پاک دے بوہے چلے گئے دروازے تے دستک دیتی اندروں آواز آئی من انتا کونے انا عبدالمطلب میں عبدالمطلباں دروازہ کھلیا پوچھیا بابا جی اے نال عورت کونے فرمائے دا نا حلیمہ میں قبیلہ ساتھی رہن والی ہے کہندی ہے جے بچہ دیو تے میں دودھ پلاواں گی میرے نبی دی ماں سوچی پہ گئی دیواں یا نہ دیواں ہاں کراں یا انکار غیب چو آواز آئی میرے سونے نبی دی ماں انکار نہ کریو حلیمہ پہ نہیں آئی بلکہ رب نے نو بھیجیا ہوئے اللہ نے بھیجا ہے اللہ نے انتخاب کر کے دعوے حلیمہ سعدیہ دا اپنے رسول واسطے میرے نبی پاک دی والدہ پاک نے فرمایا نہیں حلیمہ لگیا حلیمہ اندر چلی گئی اندر جا کے کہندی ہے آمنہ ذرا پتر تے وکھانا میرے نبی پاک دی والدہ پاک نے سرکار مدینہ سرور قلب و سینہ ہادی برحق مولا کل ختم الرسل حضرت جناب محمد الرسول اللہ دے چہرے پاک تو ودعا دے مکھڑے تو کپڑا ہٹایا پہلی نظر حضرت حلیمہ سعدیہ پاک دی پئی تے کہندی ہے نی آمنہ میں گھولی نی میں واری نی میں صدقے قربان اتنی عمر وچ میں بڑیاں بڑیاں ماما دے پتر تکے نے لیکن قسمیں پیدا کرنے والے دی تیرے چن جیا میں پہلے بچہ نہیں ویکھیا میرے نبی پاک دی والدہ نے فرمانی حلیمہ اجے پہلی ملاقات اے آیا تے ساڑھے وچوں میں لیکن ساڑھے جیا نہیں آیا اعلیٰ جماعت بہترین قبیلہ وڈے سب نسب والا اللہ اکبر حضرت حلیمہ سعدیہ کنیاں نے نیامنا جے اجازت دے میں تے سونے سینے لاواں گودی چاہاں میرے نبی پاک دی والدہ نے کیا حلیمہ اجازت ہے حضرت حلیمہ سعدیہ رسول اللہ نو چکے سینے نہ لاندی ہے سینے لا کے ہولی ہولی دعوت دیں دیئے وے کریمہ وے مہربانہ اگر کرم نوازی فرما میں تے میں غریبنی دا دودھ نوش فرما لے رسول اللہ کو دعوت دی حضرت حلیمہ سعدیہ نے جدو آپ نے دعوت دیتی نبی علیہ السلام نے حضرت پاک حلیمہ سعدیہ دے سینہ پاک دے سجیوں پاسے دودھ نوش فرمایا اوے بچیو ماما دی عادت ہوندی ہے ماما دی عادت ہوندی ہے قدر کریو ماما دی
ماما دی عادت ہوندی ہے بچے دا پہلو بدلیا حضرت حلیمہ سعدیہ نے رسول اللہ دا چہرہ پاک دوجے پلے موڑیا میرے نبی انکار کر گئے حلیمہ کہندی ہے نی آمنہ تیرا بچہ دوجے پلوں دودھ نہیں پیا پیندا حضرت جناب آمنہ پاک نے فرمایا نی حلیمہ کیا جو ہے پہلی ملاقات ہے جان جائیں گی یہ آیات ساڑھے وچوں ہیں مگر ساڑھے جیا نہیں آیا اے دوجیاں دا حق مارن والا نہیں بلکہ حق دارانو حق دین والا حضرت حلیمہ سعدیہ کا اپنا بیٹا بھی تھا جن کا نام عبداللہ تھا تو یہ بچپن کی بات ہے پہلی ملاقات میں رسول اللہ نے حضرت حلیمہ سعدیہ کے سینہ پاک کے دوسری طرف سے دودھ نوش نہیں فرمایا حضور نے یہ بتا دیا کہ اے ماں میں ہوں بچہ لیکن عام بچوں جیسا نہیں مجھے پتا ہے کہ یہ دوسری طرف میرے بھائی کا حق ہے کہہ دیجئے سبحان اللہ اور برامنہ حق مارنے والے ہو رسول کا کلمہ پڑھنا اور پھر دو نمبری کرنا پھر کہنا جی میں حضور کا غلام ہوں یہ کیسا تو غلام ہے اپنا احتساب کرنا اپنے سینے کے اندر جھانکنا جس کا کلمہ پڑھتا ہے غلام کہلاتا ہے نبی نے کیا بتایا حضرت حلیمہ سعدیہ کہنیاں نے صدقے تے قربان جاواں آئے نیامنا جے اجازت میں تے سونے لے جاواں اپنے وطن دے حضرت جناب آمنہ پاک نے کیا حلیمہ میری گل سن آئے میرے سونے دا والد کوئی نہیں عبداللہ پاک دا وصال ہو گیا ہے ادھا دادا بڑھڑاوے دو گلہ میرے نل کر لے ایک تے میرے سونے دی خدمت بھی کرنی آ دوجی گلے جلتی میرے نل واپس ملان واسطے بھی لے آنا بھی دادا بڑھڑے آن جار دے قابل نہیں اگلی گلے میں غم نہ کری فکر نہ کری دل وچ نہ سوچی کہ جڑا بچہ لے کے جا رہی ہاں ادھا والد کوئی نہیں پتہ نہیں میری خدمت کتنی ہوئے گی کتنی نہیں فرمایا غم نہ کری میں امیراں کولوں ود کے تیری خدمت کران گی اے حلیمہ میرے چاند جب تو اٹھا رہی ہے نا اس کو لے جا رہی ہے تو کسر نہ چھوڑی باقی تکی یہ تیرے گھر وچ رنگ لا دے گا ہائے 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 لہراں تے پیراں ہو جان گیاں چار چند لگ جان گے پر ایک گل یاد رکھی نی حلیمہ تو آندی تے جاندی روی میرے سونے نو چھتی ملاندی روینی میرے سونے نو چھتی ملاندی روینی حلیمہ تو آندی تے جاندی روی میرے سونے نو چھتی ملاندی روینی میرے سونے نو چھتی ملاندی روی حضرت حلیمہ سعدیہ کہنیاں نے میں رسول اللہ نو چکے نکل پئیاں خیال آیا ذرا جاندی واری میں بھی غریب ہاں بچہ بھی یتیم ملے ہے چلو جاندی واری ذرا بیت اللہ دا چکر لا لواں ہاں بچے وچ برکت آ جائے گی انہوں بھی بیت اللہ دا چکر لوا لوا حضرت حلیمہ سعدیہ کہنیاں نے میں خانے کعبے چلی گئیاں آخری میں کیا ذرا طواف کر لوا اوہ آجی ہو جڑے جاندے ہو مکے تو آج نکلنے ذرا آخری طواف کر آئیے حضرت حلیمہ سعدیہ کہنیاں نے میں بیت اللہ وچ گئیاں حجر اسود تو میں شروع کیتا ہے میں حجر اسود نو چمے چم کے پچھاٹی میں ارادہ کیتا کہ سونے نو بھی چما لوا لیکن میں حیران ہو گئیاں اجے میں سوچ دی پئیاں تے بیت اللہ وچوں حجر اسود نکل کے رسول اللہ دے لباں نال آپ چمٹ گیا زندہ باد زندہ باد اللہ اکبر سبحان اللہ جی فرمایا آواز آئی حلیمہ تو اجے نہیں جان دی جان جائیں گی آئے
ساری دنیا مینوں چم کے برکت لیندی ہے لیکن جڑا اے گود وچ چکی بیٹھی ہے تو کی جانے کیڑیاں شاناں والا ہے عظمتاں تے رفعتاں والا ہے اینوں چم کے میں آپ فضیلت والا ہو جانا ہے فضیلت بڑھ جاتی ہے میری اس نے چوما میں نے اسے چوما تو کیا جانے میرا مقام کتنا اللہ حضرت حسان نے مسجد نبی وچ نعت پڑھی بعد وچ کسی نے کہا یار حسان نبی دی بڑی سونی نعت پڑھی یا حضور دی بڑی تعریف کیتی یا حضرت حسان کہتے ہیں نہیں ہو جلیا میں تعریف نہیں کیتی بلکہ نبی دی تعریف دی وجہ تو میرے شیران دی شان ود گئی ہے ہوتا ہوں حضور کی تعریف کروں یہ تو حضور کی تعریف کی وجہ سے میرے کلام کا مقام بڑھ گیا لوگ میرے کلام کی تعریف کرنے شروع کر دیے وہ اس وجہ سے کہ ان میں تعریف رسول اللہ کی ہے حضرت عمر وقت حاکم مکے دے دورے تے آئے حج بیت اللہ تے آئے مکے دے اندر آن کے خانے کعبے دا طواف شروع کیتا حجر اسود نو چومیا چم کے پیچھے ہٹے تے فرمایا اے حجر اسود تو ایک پتھر ہے تیرا مقام کیا ہے عمر جیسا بندہ بھی تجھے چوم رہا ہے لیکن تجھے کون چومتا میں تو اس لیے چوم رہا ہوں کہ میرے نبی نے تجھے چوما ہے اگر میرا نبی تجھے نہ چومتا تو بتا عمر تجھے چومتا نہ چومتا عمر تو اس لیے چوم رہا ہے کہ میرے رسول نے تجھے چوما میرے رسول نے تجھے چوما ہے حضرت حلیمہ سعدیہ کہنیاں نے صدقے تے قربان جاواں آئے نیام نہ جے اجازت دے میں تے سونیاں لے جاواں اپنے وطن دے آئے حضرت جناب آمنہ پاک نے کیا حلیمہ میری گل سونا آئے میرے سونے دا والد کوئی نہیں عبداللہ پاک دا وصال ہو گیا ہے ادا دادا بڑھڑاوے دو گلہ میرے نل کر لے ایک تے میرے سونے دی خدمت بھی کرنی آ دوجی گلے جلتی میرے نل واپس ملان واسطے بھی لے آنا بھی دادا بڑھڑے آن جار دے قابل نہیں اگلی گلے میں غم نہ کری فکر نہ کری دل وچ نہ سوچی کہ جڑا بچہ لے کے جا رہی ہاں ادا والد کوئی نہیں پتہ نہیں میری خدمت کتنی ہوئے گی کتنی نہیں فرمایا غم نہ کری میں امیراں کولوں ود کے تیری خدمت کران گی اے حلیمہ میرے چاند جب تو اٹھا رہی ہے نا اس کو لے جا رہی ہے تو کسر نہ چھوڑی باقی تکی یہ تیرے گھر وچ رنگ لا دے گا ہائے ہائے لہراں تے پیراں ہو جان گیاں چار چند لگ جان گے پر ایک گل یاد رکھی نی حلیمہ تو آندی تے جوندی روی میرے سونے نو چھتی ملاندی روینی میرے سونے نو چھتی ملاندی روینی حلیمہ تو آندی تے جوندی روی میرے سونے نو چھتی ملاندی روینی میرے سونے نو چھتی ملاندی روی حضرت حلیمہ سعدیہ کہنیاں نے میں رسول اللہ نو چکے نکل بھئیاں خیال آیا ذرا جاندی واری میں بھی غریب ہاں بچہ بھی یتیم ملے ہے چلو جاندی واری ذرا بیت اللہ دا چکر لا لواں ہاں بچے وچ برکت آ جائے گی انہوں بھی بیت اللہ دا چکر لوا حضرت حلیمہ سعدیہ کہنیاں نے میں خانے کعبے چلی گئیاں آخری میں کیا ذرا طواف کر لواں اوے آجیو جڑے جاندے ہو مکے تو آج نکلنے ذرا آخری طواف کر آئیے حضرت حلیمہ سعدیہ کہنیاں نے میں بیت اللہ وچ گئیاں حجر اسود تو میں شروع کیتا ہے میں حجر اسود نو چم کے پیچھے ہٹی میں ارادہ کیتا کہ سونے نو بھی چما لواں لیکن میں حیران ہو گئیاں اجے میں سوچ دی پئیاں تے بیت اللہ وچوں حجر اسود نکل کے رسول اللہ دے لباں نال آپ چمٹ گیا
زندہ باد زندہ باد، اللہ اکبر سبحان اللہ۔ جی فرمایا آواز آئی حلیمہ تو مجھے نہیں جان دی، جان جائیں گی۔ آئے ساری دنیا مینوں چم کے برکت لیندی ہے، لیکن جڑا ایک گود وچ چکی بیٹھی ہے تو کی جانے کیڑیاں شاناں والا ہے، عظمتاں تے رفعتاں والا ہے، انہوں چم کے میں آپ فضیلت والا ہو جانا ہے۔ فضیلت بڑھ جاتی ہے، میری اس نے چوما، میں نے اسے چوما، تو کیا جانے میرا مقام کتنا۔ اللہ حضرت حسان نے مسجد نبی وچ نعت پڑھی، بعد وچ کسی نے کہا یار حسان نبی دی بڑی سونی نعت پڑھی یا حضور دی بڑی تعریف کیتی یا۔ حضرت حسان کہتے ہیں نہیں ہو چلیا، میں تعریف نہیں کیتی بلکہ نبی دی تعریف دی وجہ تو میرے شیراں دی شان ود گئی ہے۔ ہوتا ہوں حضور کی تعریف کروں، یہ تو حضور کی تعریف کی وجہ سے میرے کلام کا مقام بڑھ گیا، لوگ میرے کلام کی تعریف کرنے شروع کر دیے، وہ اس وجہ سے کہ ان میں تعریف رسول اللہ کی ہے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ کہنیاں نے میں رسول اللہ نو لے کے نکل پئی، آئے ہائے رسول اللہ نو لے کے نکل پئی، میرے تو پہلے کئی دائیاں نکل چکیاں سن، لیکن جدو رسول اللہ نو میں سواری تے بٹھایا میری کمزور ڈاچی توانا ہو گئی، رفتار بھی تیز ہو گئی، جدو میں سہیلیاں نل جا کے پچھو ملیاں میریاں نال والیاں کہہ دیاں نے نہیں حلیمہ کدرے مکے وچو ڈاچی بدلتے نہیں آلتی، سواری بدلی تے نہیں آ، مائی صاحبہ نے کیا نہیں نال والی بی بیو سچی گل پوچھ دیاں وہ سواری تے نہیں بدلی مگر سوار بدل گدا۔ یہ جو میری گود میں بیٹھا ہے نا، یہ اس کی برکت کی وجہ سے میری سواری توانا ہو گئی، اس کی رفتار بھی بڑھ گئی، اس شہزادے کی وجہ سے، اس پیارے کی وجہ سے۔ اللہ سوار کا بھی ایک اپنا مقام ہوتا ہے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ کہنیاں نے میں رسول اللہ نو لے کے اپنی جھگی دے اندر غریب خانے دے اندر مکان دے اندر لے گئیاں، چند دنوں تو بعد محلے دیاں عورتاں آ گئیاں، انہاں کیا نہیں حلیمہ جدوں دی مکے جو مڑ کے آئی ہیں کوئی خزانہ تے ہاتھ نہیں لگا، نی مال و دولت زیادہ تے نہیں لے کے آ گئی، میں کیا خیر تے ہے نا۔ محلے والیاں نے کیا نہیں حلیمہ جدو دی مکے جو آئی ہیں ساری رات تیری جھگی وچ دیوا بڑھدا رہندے، بتی دا چانن نظر آندے، نور دیاں لائٹاں نکل دیاں نے۔ حلیمہ کہہ دیئے بی بیو او جڑیاں لائٹاں تسی تک دیاں وہ او دیوے دیاں نہیں، بتی دیاں نہیں، بلب دیاں نہیں، بلکہ جڑا چن میں مکے چو لے کے آئیاں اے تیرا تی محمد رسول اللہ دے چہرہ پاک چو نور دیاں لائٹاں نکل دیاں۔ اللہ میں تو جدو نہیں مکے چو مڑ کے آئیاں میں کدے دیوا بالیا ہی نہیں۔